السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. حضرات محترم، ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ جو ہمارا باب چل رہا ہے مریض کی نماز کے احکام و مسائل، اسی کو کنٹینیو کروں، لیکن کچھ بھائیوں نے اس کے متعلق کہا کہ پہلے کوشش کریں کہ 9-10 محرم کے روزے کے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں اس کے متعلق لوگوں کو بتا دیا جائے، اور میرے حساب سے انہوں نے مجھے بہترین مشورہ دیا، کیونکہ ان دنوں میں کئی دوستوں کے، ماؤں بہنوں کے فون بھی آتے ہیں کہ اثر روزہ کس دن کا ہے، 9 کا ہے یا 10 کا ہے، اور اس کی لڑائی بہت پرانی چل رہی ہے۔ تو کئی مرتبہ میں نے ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ سبق پہلے بھی سنایا ہے کہ روزہ کس دن کا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہم اس روزے کی تھوڑی فضیلت کے متعلق چلتے ہیں اور اس کی فرضیت کے متعلق۔ فرضیت میں نے لفظ اس لیے بولا، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کے بولا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزہ رکھا کرتے تھے عاشوراء محرم کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکماً کہا کرتے تھے کہ اس دن کا لازمی روزہ رکھنا ہے، یہ دن کے روزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ دن روزہ کیوں رکھا گیا 10 محرم کا؟ یہ اسی لیے رکھا گیا تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو پہلے علم بھی ہوگا، بس صرف اور صرف ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور یاد دہانے کے لیے میں تھوڑا سا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے اس بارے میں پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں، جو سیلاب میں جو آیا سارا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ جو راستے بنائے گئے 12، اس میں سے وہ جا رہے تھے، جب فرعون پیچھے گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو وہ آپس میں مل گیا اور فرعون بیچ میں غرق ہو گیا۔ تو اس لیے ہم اس خوشی کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی اس خوشی میں شامل ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اس دن کا روزہ آپ نے رکھنا شروع کیا، اور بہت پرانا یہ روزہ چلتا رہا۔ تو یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ تو جب 2 ہجری میں روزہ فرض کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اگر کسی کا دل چاہتا ہے وہ رکھ لے، اگر کسی کا دل نہیں چاہتا تو وہ نہ رکھے۔ تو اب یہاں پر جو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو احادیث میں ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزوں کے متعلق بتایا کہ آپ کون کون سے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء محرم کا روزہ، آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ نمبر 1 عاشوراء محرم کا روزہ۔ نمبر 2 3 چاندنی راتیں جو ہوتی ہیں 13، 14 اور 15، یہ ان تینوں روزے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سوموار اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے۔ تو ان روزوں کے متعلق جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں
10 محرم کا روزہ رکھا، اور جب آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگ بیچ میں یہ الفاظ بولتے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں بولوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بی کا الفاظ نہیں ہے، اگر بی کا ہم الفاظ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں تو اس سے عربی میں فرق پڑے گا، تو اس میں عربی میں بی کا الفاظ کوئی بھی نہیں ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب ادھر جو محدثین ہیں، جو علماء ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے پہلے اگر 10 محرم کا وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی، اور 10 محرم کا مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت کے لیے میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب 3 قسم کی احادیث ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا۔ ایک حدیث ہوتی ہے قولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے عمل کروایا ہو۔ ایک حدیث ہوتی ہے فعلی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو۔ تیسری حدیث کی کیٹیگری ہوتی ہے تقریری، کہ کوئی صحابہ کوئی عمل کر رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہو لیکن ان کو روکا نہ ہو۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ تو ادھر جو ہے 2 کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 قولی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور فعلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر لڑائی ہے کہ 9 کا رکھے کہ 10 کا۔ میں جو بھی میرے سے پوچھتا ہے میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی دونوں رکھو۔ وجہ قولی پہ بھی عمل ہوگا اور فعلی پہ بھی عمل ہوگا۔ اب جو صرف 9 کا کہتے ہیں ان سے اگر میں یہ سوال کروں، میں نے کیا بھی تھا 1-2 مرتبہ جنہوں نے مجھے 9 کا کہا، ان سے میں یہ سوال کروں کہ عاشوراء محرم کا جو ثواب ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ عاشوراء محرم کے روزہ رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اب اس کا جو یہ ثواب ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 9ویں میں یعنی کہ 9 محرم میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ کنورٹ کا سسٹم ہمارے موبائل میں کہ آپ ایک چیز دوسرے چیز میں کنورٹ کر دیں اس میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ثواب کا کنورٹنگ والا سسٹم نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ لازمی کہہ دیا جائے کہ 9 کا بھی رکھ لو اور 10 کا بھی رکھ لو، تو اس سے کیا نہ کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوگا، اور نہ ہی آپس میں کسی قسم کا کوئی بحث مباحثہ ہوگا کہ 9 کا رکھنا ہے 10 کا رکھنا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جب بھی کسی کو مشورہ دیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کا دل کرتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ رکھیں، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یار چھڑ دے کوئی نہیں، نفلی روزے نے، میں یہ نہیں کہوں گا لازمی رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کی فضیلت اس کے ثواب سے بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نہ رکھنے والی بات نہیں ہے، اس کو لازمی رکھیں اور دونوں دنوں کا رکھیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ بھائی آپ نے کون سا روزہ کا، آپ کو کہ میں نے دونوں دنوں کا رکھا، تو آگے سے اس کے پاس کوئی اور سوال کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے۔ جزاکم اللہ۔